أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العلي العظيم۔ ہمارا سلسلہ گفتگو منہاج الصالحین کی پہلی جلد کا پہلا باب جو تقلید کے بارے میں ہے اس میں گفتگو چل رہی تھی، اس میں ہم نے 25 مسئلے تقریباً ختم کر لیے تھے۔ آج ہم نے مسئلہ نمبر 26 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ مسئلہ نمبر 26 میں کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 26 میں یہ ہے کہ اگر کوئی قاضی جو جامع الشرائط ہو، یعنی جو مجتہد ہو، اس کے پاس اگر کوئی بندہ کوئی فیصلہ کروانے کے لیے جاتا ہے، کسی معاملے میں، کسی مسئلے میں، کسی پرابلم میں جاتا ہے، ان کے پاس قضاوت کروانے کے لیے، فیصلہ کروانے کے لیے، اور وہ چاہے مدعی کے حق میں فیصلہ کرتا ہے یا اس کے مخالف کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، جو بھی فیصلہ وہ کرے گا اس کے فیصلے کو، اس کی قضاوت کو کوئی دوسرا مجتہد ہی کیوں نہ ہو وہ توڑ نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو کسی صورت میں وہ ختم نہیں کر سکتا اگر یہ فیصلہ کرنے والا جامع الشرائط مجتہد ہو۔ پہلے ہم یہ بات مجتہد متجزی میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی نافذ ہوتا ہے۔ ان کی اجتہاد کے بارے میں تو ہم نے گفتگو کی تھی، تو لیکن ان کا جو فیصلہ تھا وہ بھی ہم نے کہا تھا کہ وہ نافذ ہوتا ہے، چاہے مجتہد عالم بھی موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس میں شرط تھی کہ اس نے اتنے احکام پڑھے ہوئے ہوں کہ جو احکام اس قضاوت میں اثر رکھتے ہیں، جو ضروری ہیں، اتنے احکام اس نے پڑھے ہوئے ہوں تو اس کا فیصلہ بھی نافذ ہوتا ہے مجتہد متجزی کا۔ تو یہ ایسا قاضی، ایسا حاکم ہے جو خود مجتہد ہے کامل طور پر، ان مجتہد متجزی نہیں ہے، مطلق مجتہد ہے۔ اگر وہ کسی معاملے میں فیصلہ کرتا ہے، کوئی حکم لگاتا ہے، تو اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے مجتہد کی طرف جائیں اور وہ اس فیصلے کو توڑ دے، ختم کر دے۔ ایک صورت ہے کہ جہاں پر وہ ختم کر سکتا ہے دوسرا مجتہد، کہ جب ثابت ہو جائے کہ یہ جو مجتہد نے فیصلہ دیا ہے یہ صراحتاً قرآن اور سنت کے خلاف ہے، یقینی طور پر، یعنی صرف اور صرف شک کی بنا پر نہیں، بلکہ جب اس کو علم وجدانی ہو، اطمینان حاصل ایسے مناشئ و کلائیہ سے، ایسے مثلا احادیث سے، ایسی قرآن کی آیات سے، جہاں جب اس کے لیے دوسرے مجتہد کے لیے ثابت ہو رہا ہو کہ یہ جو فیصلہ فلاں مجتہد نے دیا ہے، بے شک اس نے ظاہر ہے جو مجتہد پہلا فیصلہ دینے والا ہے وہ بھی قرائن کے مطابق دیتا ہے، اس نے بھی شہادت عدلین مثلا دیکھی، یعنی جو اس کے لیے شرعی طور پر دلیل بن سکتی تھی اس نے وہ چیزیں دیکھی ہیں، وہ چیزیں دیکھنے کے بعد فیصلہ دیتا ہے، ظاہر مجتہد ایسے فیصلہ نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود آخر انسان ہے، غیر معصوم ہے، کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی، تو اگر تو احادیث اور قرآن سے یہ یقینی طور پر ثابت ہو جائے کہ اس کا مسئلہ جو اس نے فیصلہ کیا ہے وہ قرآن یا سنت کے مطابق نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ فیصلے کو توڑ سکتا ہے۔ جی تو یہ یہاں تو پھر اس کی عدالت بھی خارج ہو جائے گی، پھر دوبارہ جا سکتے ہیں مجتہد کے پاس اگر کوئی غلطی کر دے مسئلہ اس طریقے کی؟ نہیں، غلطی کرنے سے تو عدالت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، غلطی جان بوجھ کر کرنے سے ختم ہوتی، جو عمدن ہو، جان بوجھ کرو، لیکن جو مثلا اگر کوئی مجتہد فیصلہ کر رہا ہے وہ عدالت کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، جو شریعت نے طریقہ کار بتایا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، تو اس سے عدالت اس کی ختم نہیں ہوگی۔ مثلا اس کے لیے شرط ہے کہ دو عادل اس کے سامنے آ کر گواہی دیں، جو مدعی ہے اس کے ساتھ مثلا دو عادل انسان ہو، گواہی دیں آ کر، تو مجتہد نے تو اس عادل لوگوں کی وجہ سے فیصلہ دے دینا، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ وہ عادل لوگ تو اس نے خریدے ہوئے تھے،
اس میں ابھی اس کا تو مسئلہ نہیں ہے نا، اس نے تو جو شرعی طور پر جو حیلہ حجت ہوتی ہے اس نے اس کے مطابق فیصلہ دینا ہوتا ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی درمیان میں گڑبڑ ہو گئی، چونکہ مجتہد تو نہیں ہر تفصیل کو جان رہا ہوتا کہ یہ مدعی جھوٹا ہے یا کس طرح کا ہے، تو اس سے عدالت کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا لیکن یہ ہے کہ اس کے فیصلے کو اس صورت میں دوسرا مجتہد تبدیل کر سکتا ہے کہ اگر وہ 100% کتاب اور سنت کے خلاف ہو، مخالف ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی فیصلہ کر دیتا ہے، مثلا کوئی حکم جو ہے وہ لگا دیتا ہے، تو اس کا جو حکم ہے، جو اس کا فیصلہ ہے، وہ واقع کو تبدیل نہیں کر دیتا۔ واقع جو حقیقت ہے وہ تو اپنی جگہ پر باقی ہے، اس کو تبدیل اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جو مثلا ایک بندے نے آ کر جو دعویٰ کیا ہے جی کہ فلاں زید کے پاس میرا 1,000 ڈالر مثلا موجود ہے، 1,000 دینار موجود ہے، اور اس کے اوپر وہ 2 عادل گواہ بھی لے کر آ جاتا ہے، جبکہ اس کا پیسہ ہوتا نہیں ہے، وہ 1,000 دینار اس کا نہیں ہوتا، ہوتا کسی اور کا ہے۔ تو اگر وہ مجتہد اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے قرائن کو دیکھ کر، جو شرعی طور پر جو دلیل بن سکتی ان دلیلوں کو دیکھ کر، عادلین کی مثلا وہ وثاقت کو لیتا ہے، اس کے بعد اگر وہ فیصلہ دے کہ بھی ہاں آپ 1,000 دینار کے آپ وارث ہو، یعنی یہ 1,000 دینار آپ کا بنتا ہے، اور دوسرے کو کہتا ہے مخالف کو کہ آپ اس کے 1,000 دینار اس کو دیں، اور حقیقت میں اس کا وہ 1,000 دینار نہ ہو، تو اس فیصلے سے وہ حقیقت تبدیل نہیں ہو جائے گی، وہ اس کا 1,000 دینار کا مالک قطعا نہیں بن جائے گا، وہ اسی طرح دھوکہ اور فراڈ میں ہی رہے گا، اور وہ اصل 1,000 دینار جس بندے کا ہے اسی کی ہی ملکیت میں رہے گا، اس کے آثار اس کے لیے مرتب نہیں ہوں گے، یعنی کہ اس نے فیصلہ دے دیا اب اس کی ملکیت میں 1,000 آ جائے گا، نہیں 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 نہیں، حقیقت میں اگر وہ اس کا نہیں ہے تو بے شک وہ غلطی سے فیصلہ ہو بھی گیا اس کے حق میں، وہ اس کے لیے حرام ہی رہے گا، وہ اس کا مالک نہیں بن سکتا، وہ اس کو استعمال قطع نہیں کر سکتا، وہ دوسرے ہی کا مال رہے گا، یعنی حقیقت کو تبدیل اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ حقیقت اگر جھوٹ ہے تو وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گی، یہ نہیں کہ اس کے حق میں فیصلہ آ گیا تو بس وہ کہہ رہے جی میرے حق میں تو مجتہد نے فیصلہ دے دیا، اب یہ 1,000 کا میں مالک بن گیا ہوں، اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر سکتے، نہیں نہیں نہیں، وہ حرمت اس جگہ برقرار رہے گی، وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس 1,000 دینار کا وہ خرچ کرے، یعنی جو حقیقت میں اس کو اس کا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتا ہے، اس کی نہ وہ ملکیت میں آ سکتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی آثار ایسے مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ نمبر 26، ہم اس کو ابھی پڑھتے ہیں عبارت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 26 تکلیف میں 26، حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضہ حتی لمجتہد آخر۔ اگر کوئی فیصلہ کر دیتا ہے حاکم، کون سا حاکم؟ الجامع للشرائط، وہ حاکم جو تمام شرائط کو رکھنے والا ہو، مثلا مجتہد ہو، حاکم یعنی قاضی، حاکم سے مراد یعنی وہ بادشاہ یا وہ والے لوگ نہیں، حاکم سے مراد قاضی یا مجتہد جو جامع الشرائط مجتہد ہو، اگر وہ کوئی حکم لگا دیتا ہے، کوئی فیصلہ کر دیتا ہے، تو لا یجوز نقضہ، اس کے اس فیصلے کو، اس کے اس حکم کو توڑنا جائز نہیں ہے، حتی لمجتہد آخر، چاہے وہ دوسرا کوئی مجتہد ہی کیوں نہ ہو، چاہے مجتہد عالم ہی کیوں نہ ہو، اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کے فتوے کو، اس کے دیے ہوئے حکم کو، اس کے دیے ہوئے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ ایک صورت ہے کہ جب کر سکتا ہے، الا اذا کان الحکم مخالفا لما ثبت قطعا من الکتاب والسنہ، ایک صورت میں اس کے فتوے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے جب اس کا جو کیا ہوا فیصلہ ہے، اس قاضی کا، اس حاکم کا جو جامع شرائط ہے، یہ قید ساتھ ہے، ایسا قاضی ہونا چاہیے جو جامع شرائط ہو، یعنی مجتہد ہو، اگر تو اس کا وہ کیا ہوا فیصلہ، اگر وہ تو اس کا کیا ہوا حکم مخالف ہو جائے کس کے؟ لما ثابت قطعا من الکتاب و سنت، جو ثابت ہو رہا ہو کتاب اور سنت سے یقینی طور پر 100% ثابت ہو کہ کتاب اور سنت میں جو فیصلہ ہے وہ اس کے برعکس ہے، اس کے خلاف ہے، تو اس صورت میں دوسرے مجتہد کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کے فیصلے کو توڑ دے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ مثلا وہ مجتہد نہیں ہے، یا اس کے پاس علم نہیں ہے، یا اس کے پاس علم کم ہے، نہیں، اس وجہ سے کہ چونکہ اس کا دیا ہوا حکم، اس کا سنایا ہوا یہ فیصلہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، اس صورت میں اس کے فیصلے کو توڑ سکتا ہے، توڑنے کے بعد وہ فیصلہ دے گا جو کتاب اور سنت میں موجود ہوگا۔ نعم،
لا یکون حکمہ مغیرا للواقع، ہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اس کا یہ دینا، اس کا دیا ہوا یہ فیصلہ، اس کا یہ دیا ہوا حکم، یہ مغیرا للواقع، یہ حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ جو حقیقت ہے وہ اپنی جگہ پر حقیقت ہی رہے گی۔ یہ نہیں کہ اگر قاضی نے فیصلہ کر دیا تو اس کی حقیقت ہی تبدیل ہو جائے گی، لوح محفوظ پر جو لکھا ہوا مثلا وہی تبدیل ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، جو حقیقت ہے وہ اپنی جگہ پر حقیقت رہے گی۔ جس کا وہ مال تھا وہ مال اسی کی ملکیت میں رہے گا، اسی کے اوپر آثار مرتب ہوں گے، اسی کے لیے حلال ہوگا۔ بے شک اس دوسرے بندے نے دھوکے سے یا کسی طریقے سے فیصلہ اپنے حق میں کروا بھی لیا، پھر بھی وہ اس چیز کو حق نہیں رکھتا ہے کہ وہ استعمال کرے۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ ہے۔ البتہ اہل سنت کیا نزدیک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مفتی فیصلہ کر دیتا ہے، جو حکم لگا دیتا ہے، وہ وہاں پر جو لوح محفوظ پر فیصلہ لکھا خدا اس کو وہاں سے تبدیل کر دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کا یہ نظریہ ہے۔ جبکہ ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہی ہے کہ اس کا فیصلہ بے شک اس کے حق میں نہیں بھی ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت اپنی جگہ پر باقی رہے گی، اس کو کوئی چیز بھی تبدیل نہیں کر سکتی۔ مثلا مثال دے کر سمجھ رہے ہیں، من علم ان المال الذي حكم به للمدعي ليس ملكا له، ایک بندہ خود جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ مال الذي حكم به، کہ جس کا قاضی نے فیصلہ کیا ہے، حکم لگایا ہے، وہ مدعی کی ملکیت نہیں ہے۔ قاضی نے کہا ہے کہ یہ میں فیصلہ کرتا ہوں یہ دو گواہوں کی روشنی میں، یہ عدالت کے مطابق کہ یہ والا جو 1000 دینار ہے یہ زید کی ملکیت ہونا چاہیے، لہٰذا یہ 1000 درہم اس کو، درہم اور یہ دینار اس کو دیا جائے۔ لیکن وہ جو لینے والا ہے، جو مدعی ہے، وہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ میرا تو 1000 دینار نہیں ہے، یہ تو ہے واقعاً زید کا ہی، لیکن میں گواہوں کو ایسے توڑ کے لایا ہوں، ایسے ان کو رشوت مثلا دے کر لایا ہوں کہ انہوں نے میرے حق میں گواہی دے دی ہے، تو لہٰذا مجتہد نے اس عادل لوگوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ دینا ہوتا ہے، عام بندے کی گواہی نہیں۔ عدالت کی بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ انسان کو کیسے عادل ہونا چاہیے، اس کا تھوڑا سا بھی وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی عدالت چلی جاتی ہے، عام بندہ کوئی بھی ہو جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی عدالت ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ ایسے عادل لوگوں کو لے کر آیا، لیکن وہ عادل لوگ مثلا اس طرح تھے کہ وہ اس کے رشتہ دار تھے تو انہوں نے اس کے حق میں گواہی دے دی، یا اس سے مثلا ڈرنے والے تھے، وہ بڑا وڈیرا تھا، اس کے حق میں انہوں نے گواہی دے دی۔ تو اگر وہ جانتا ہے کہ یہ 1000 دینار میرا نہیں ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہونے کے باوجود اس کے لیے حرمت اسی طرح برقرار رہے گی جس طرح دوسرے کے مال کے اوپر انسان کے لیے اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا حرام ہوتا ہے، اسی طرح اس کے اوپر حرام رہے گا، اس کی ملکیت میں قطعا نہیں آئے گا۔ لا یجوز ترتیب آثار ملکیت ہی، یعنی اگر وہ مدعی صاحب جانتا ہے کہ یہ مال جو ہے یہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ زید ہی کی ملکیت ہے، میں نے تو ایسے ہی دعویٰ کیا اور گواہ پیش کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا ہے، تو اس کا کوئی بھی ملکیت کے آثار اس کے اوپر مرتب نہیں ہوں گے، یعنی اس کی ملکیت کچھ بھی اس کے کھاتے میں نہیں آئے گی۔ جو حقیقت ہے کہ جو اس کی ملکیت نہیں ہے وہی حقیقت اپنی جگہ پر برقرار رہے گی۔ یہ مسئلہ نمبر ہے 26۔ ابھی آ گیا جی مسئلہ نمبر 27۔ مسئلہ نمبر 27 میں یہ ہے، اگر کوئی ناقل نقل کرتا ہے کسی مجتہد کے فتوے کو، لیکن کس طرح نقل کرتا ہے کہ جو اس کے فتوے کے مخالف ہو، مثلا اس نے ایک چیز کی حرمت کے بارے میں فتویٰ دے رکھا ہو، اور جو نقل کرنے والا ہے، اچھا نقل کرنے سے مراد کوئی ایک خاص بندہ نہیں ہے، نقل کرنے والا ایک عالم بھی ہو سکتا ہے، مثلا ایک مجتہد کے فتوے کو آگے نقل کر رہا ہے، نقل کرنے والا مجتہد کا وکیل بھی ہو سکتا ہے جو اس کے فتوے کو اس سے لے کر آگے نقل کر رہا ہے، نقل کرنے والا وہ ناشر بھی ہو سکتا ہے جو کتاب کو چھاپ رہا ہے، مثلا کتاب میں مثلا اس نے لکھا ہے کہ فلاں کام جو ہے انہوں نے مجتہد نے مثلا اس کو واجب قرار دیا ہے، مثلا آیت اللہ سیستانی صاحب کے نزدیک بہت سے غسل ہیں جن کے بعد آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مثلا اس میں غسل جمعہ ہے، غسل حیض ہے، غسل جنابت ہے، غسل نفاس ہے، جبکہ آغا خامنائی صاحب ہیں یا حافظ بشیر حسین نجفی صاحب، ان کے نزدیک یہ ہے کہ جنابت کا جو غسل ہے وہ تو مجزی ہے، اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر حیض و نفاس کا غسل ہے تو اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت ہے، واجب ہے کہ آپ غسل کریں۔
تو اب جو نقل کرنے والا ہے یا جو کتاب پرنٹ کرنے والا بندہ وہ الٹ لکھ دیتا ہے. مثلاً خامنائی صاحب کے بارے میں یا حافظ بشیر صاحب کے کتاب میں جو چھاپ رہا ہے ان کی منہاج مثلاً، یا ان کا کوئی فتویٰ چھاپ اس میں وہ یہ لکھ دیتا ہے کہ ان کا جی فتویٰ یہ ہے کہ غسل حیض یا غسل نفاذ وہ بھی مجزی ہوتا ہے وضو سے، اس کے لیے بھی دوبارہ غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ یہ فتویٰ تو آیت اللہ ثانی صاحب کا ہے، ان کا تو یہ فتویٰ نہیں ہے. تو اس صورت میں کیا واجب ہے ناقل صاحب کو کہ وہ جو اس نے مجتہد کے فتوے کے مخالف بات نقل کی ہے وہ اس کی تردید کرے، جس بندے نے اس کی یہ بات سنی ہے اس کو جا کر وہ کلیئر کرے کہ بھائی یہ بات مجھ سے غلطی میں ہو گئی ہے، جبکہ ایسا فتویٰ ان کا نہیں ہے. فرماتے ہاں یہ احتیاط کی بنا پر واجب ہے ناقل صاحب کے اوپر جو اس نے غلط فتویٰ نقل کر دیا ہے اس کی تصحیح کرائے، جس نے اس سے یہ فتویٰ سنا ہے ان کو جا کر وہ آگاہ کرے کہ بھائی یہ فتویٰ مجھے اشتباہ ہو گیا، یہ فتویٰ آیت اللہ سیستانی صاحب کا تھا اور میں نے مثلا حافظ بشیر صاحب کی طرف سے یہ فتویٰ بیان کر دیا ہے. مثلا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے چونکہ اکثر تقلید آیت اللہ سیستانی دامت اللہ علیہ کی ہے، تو لیکن مقلدین جو ہیں وہ دوسرے مراجع کے بھی ہیں، تو میں نے اکثر مولویوں کو بھی دیکھا ہے انہوں نے دوسرے مجتہدین کے فتاوے پڑھے ہی نہیں ہوتے، صرف آیت اللہ سیستانی صاحب کی توضیح المسائل کے کچھ مسئلے یاد کیے ہوتے ہیں، وہاں پر آ کر ایک بندہ حافظ بشیر صاحب کا فتویٰ پوچھ رہتا ہے جی حافظ بشیر صاحب کی اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، تو وہ وہی چیز جو ان کے ذہن میں پڑی ہوئی ہے آیت اللہ سیستانی صاحب والی وہی بیان کر دیتا ہے. ہاں جی ان کا بھی یہی فتویٰ ہوگا نا، اپنے گمان میں کہتے ان کا بھی یہی فتویٰ ہوگا، کون سا تبدیل ہوتا ہے اور بیان کر دیتا ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو مخالف میں نے بیان کر دیا، تو ایسا فتویٰ ان کا نہیں تھا. تو ایسی صورت میں ضروری ہے احتیاط کی بنا پر کہ وہ بندہ وہاں اعلام کرے، وہاں آگاہ کرے، وہاں لوگوں کو بتائے کہ یہ فتویٰ میں نے غلط بیان کیا ہے، اس کا اصل فتویٰ اس طرح ہے. لیکن کب یہ واجب ہے؟ جب اس کے اس فتوے کو، اس نقل کرنے والے ناقل صاحب کے اس نقل کو کوئی دخالت ہو، کوئی اثر مرتب ہو رہا ہو کہ اگر وہ سامع جس نے یہ بات سنی ہے اگر وہ میرے بتائے ہوئے فتوے اور میرے بتائے ہوئے اس نقل کیے ہوئے مجتہد کے فتوے پر اگر وہ عمل کرے گا تو وہ تو حرام میں مبتلا ہو جائے گا یا اس سے واجب ترک ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر واجب ہے کہ وہاں پر جا کر اعلام کرے. لیکن اگر اس سے کوئی اثر مرتب ہونے والا نہیں ہے جو اس نے بتایا، مثلا اس نے کسی مستحب کام کے بارے میں بتایا تو اس سے کوئی اثر مرتب ہونے والا نہیں ہے، چاہے وہ مستحب ہے، مثلا وہ مستحب ہے وہ اس کو انجام دے یا نہ دے ایک ہی بات ہے، یا کسی مباح کام کے بارے میں بتایا ہے، بے شک وہ فتویٰ ان کے مخالف ہی تھا، لیکن اس سے سامع کے جو حقیقت ہے اس کی وظیفہ شرعی کی اس کے اوپر کوئی اثر مرتب ہونے والا نہیں ہے، تو وہاں پر کوئی حرج نہیں ہے، وہاں پر اعلام کرنا یا دوبارہ جا کر بتانا واجب نہیں ہے، بلکہ وہاں پر واجب ہے جہاں پر اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو اس کے اوپر وظیفہ شریعہ میں حرمت لازم آ رہی ہے، یا اس سے حرام لازم آ رہا ہے، یا اس سے واجب ترک ہو رہا ہے، تو اس صورت میں واجب ہے کہ وہاں پر وہ اعلام کرے، بتائے. اور یہی صورت جو ہے یہ مجتہد کے لیے بھی ہے، صرف نقل کرنے والے کے لیے نہیں ہے، مجتہد صاحب کے لیے بھی، چونکہ مجتہد جو فتویٰ دیتا ہے وہ لکھواتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ فتاوے بہت سارے ہوتے ہیں، باریک بینیاں بہت ساری ہوتی ہیں، سارے فتاوے جو مجتہد کو خود بھی یاد نہیں ہوتے ہیں کہ میں فلاں فتویٰ اس طرح مثلا دے چکا ہوں، سارے چونکہ معصوم نہیں ہے، غیر معصوم ہے، اس کو خود سے بھی اشتباہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے فتاوے لکھوائے ہوتے ہیں. لیکن اگر آ کر اس سے کوئی اس کا وکیل یا اس کا کوئی مقلد آ کر فتویٰ پوچھتا ہے مجتہد سے اور مجتہد اس کے برعکس کوئی فتویٰ بتا دیتا ہے، جبکہ بعد میں اس کو یاد آتا ہے کہ میرا تو اس بارے میں فتویٰ میں نے یہ دے رکھا ہے اپنی تحقیق کے مطابق، تو وہاں پر مجتہد کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ اعلام کرے، وہ بتائے اس کو جس کو اس نے یہ فتویٰ غلط بتایا اس کو بتائے، اس کو بلا کے اس کو بتائے کہ یہ میں نے غلط آپ کو بتایا ہے، دوبارہ درست یہ والا مسئلہ ہے. پڑھتے ہیں اس کو، پھر یہ ویسے مسئلہ بھی پورا نہیں ہوا ہے، اس کا آگے بھی ہے، لیکن دیکھتے ہیں اگر ہم وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو انشاءاللہ پھر وہ بھی اگلا حصہ بھی پھر پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ نمبر 27 ہے 27. اذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه على الاحوط اعلام من سمع منه ذلك. فرماتے ہیں جب کوئی ناقل نقل کرے، جب کوئی عالم فتوے کو مثلا بیان کرے یا کوئی ناشر کسی کتاب کو نشر کرے ایسی بات کو ما یخالف فتوی المجتہد
ایسی بات کو نقل کرے یا ایسی بات کو لکھے جو مجتہد کے فتوے کے مخالف ہو، تو کیا ہے، واجب علیہ، اس نقل کرنے والے عالم صاحب کے لیے یا ناقل کے لیے یا اس نشر کرنے والے کتاب کے اس رائٹر جو اس کو نشر کر رہا ہے، لکھ کر پرنٹ کرتا ہے مثلا، اس کے اوپر واجب ہے احتیاط کی بنا پر کہ اعلام ہو، وہ آگاہ کرے، لوگوں کو بتائے، لوگوں کو سمجھائے کہ یہ جو میں نے بات کی ہے وہ میں نے اشتباہ میں غلط مسئلہ بتا دیا ہے۔ من سامع من ذلک، جس نے بھی اس سے یہ مسئلہ سنا ہے، جس نے بھی اس مسئلے کو اس سے پوچھا ہے، جس تک وہ کتاب مثلا پہنچی ہے، سب کی ضروری ہے اس کے اوپر ناقل یا ناشر یا عالم کے لیے کہ وہ بتائے ان کو، اس سننے والے کو وہ تنبیہ کرے، بتائے، سمجھائے جا کر کہ جو میں نے مجتہد کا فتویٰ بیان کیا ہے حقیقت میں وہ مجتہد کے فتوے کے مخالف تھا، حقیقت میں مجتہد صاحب کا فتویٰ یہ ہے، لہٰذا اس فتوے کے اوپر عمل کیا جائے، پہلے والا فتویٰ مجھ سے غلطی سے بیان ہو گیا ہے۔ تو یہ واجب ہے۔ مثلا بہت سارے لوگ جمعے میں خطبہ دے دیتے ہیں، غلط مسئلہ بیان کر دے، وہاں پر تو مثلا ہزاروں لوگ آئے ہوتے ہیں، سینکڑوں لوگ آئے ہوتے ہیں، تو وہاں پھر ضروری ہے کہ اس کی بات میں تردید کرے۔ بہت سارے میں ہم نے دیکھا، وہ کہتا ابھی جی ہم بتائیں گے تو ہماری تو توہین ہو جائے گی، ہماری انسلٹ۔ بھائی آپ حکم شرعی کے مخالف چل رہے ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کی کیا اوقات ہے؟ چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ غلط فتویٰ بیان کر رہا ہے تو اس کو فتوے کی تصحیح کرنی چاہیے، اس میں اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، دوبارہ بتائے۔ وہ اعلام کرنا اس کے لیے ضروری ہے، کوئی بھی ہو، یعنی عالم ہو، کوئی عام بندہ ہو، مثلا آپ تک کسی نے بتایا، اس کے بعد آپ نے 10 لوگوں کو بتایا ہے، تو آپ ضروری ہے کہ اس کی تصحیح اگر ہوگی تو 10 لوگوں کو دوبارہ بتائیں کہ یہ مسئلہ حقیقت میں اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے۔ کب واجب ہے وہ اعلام کرنا، آگاہ کرنا، بتانا، جس نے بھی اس فتوے کو سنا ہے، اذا کان لنقلہ دخل فی عدم جری سامع علی وفق وظیفت شرعیہ۔ کب واجب ہے کہ جب اس نے جو فتویٰ مجتہد کا غلط بتایا ہے، جب اس غلط فتوے کا دخل ہو، دخالت ہو، اثر ہو، فی عدم جری سامع علی وفق وظیفت شرعیہ، کہ جو سامع کا وظیفہ شرعی ہے اس کے موافق نہیں، اس کے مخالف ہو رہا ہو، یعنی جو اس نے سنا ہے اس کے اوپر ایسے آثار مرتب ہو رہے ہیں کہ وہ واجب کو ترک کر بیٹھے گا یا وہ حرام کو انجام دے بیٹھے گا۔ مثلا اس نے کسی نے بتا دیا کہ بھائی عیدین کی جو نماز ہے وہ تو واجب ہے، واجب کی نیت کے ساتھ پڑھو، تو اس طرح کوئی بھی ایسا فتویٰ بتاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا کوئی واجب چھوٹ رہا ہے یا اس سے حرام انجام دیا جا سکتا ہے، کہ وہ کہتا ہے جی نہیں جی شراب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جی میں نے دیکھا بھنگ بندہ پی سکتا ہے، شراب نہیں پینی چاہیے لیکن بھنگ پی لینی چاہیے، اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ بھائی بھنگ بھی تو نشہ آور چیزوں میں سے ہے نا، وہ بھی تو حرام ہے اسی طرح جس طرح شراب حرام ہے۔ اس نے کہا نہیں، بعد میں جی مجھے سب اشتباہ ہو گیا تھا کہ شاید بھنگ کا وہ تو نارمل سی چیز ہے اور جو شراب ہے وہ ایک اور، بھائی ایسے کیسے ہو گیا؟ تو اگر وہ بھنگ پیتا رہے گا تو اس کا مطلب وہ حرام کا مرتکب ہوتا رہے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جا کر بتائے مسئلہ کہ بھائی یہ میں نے غلطی سے آپ کو بتا دیا تھا کہ بھنگ پینا حرام نہیں ہے، صرف شراب پینا حرام ہے، جبکہ جو بھی نشہ آور چیز ہے وہ حرام ہوتی ہے، لہٰذا بھنگ بھی پینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، چونکہ اگر وہ یہاں پر نہیں بتائے گا تو وہ حرام کا مرتکب ہوتا رہے گا۔ اس لیے اب اس کا وظیفہ کیا ہے؟ چونکہ اس کا جو سننے والا ہے اس کے وظیفہ شرعی کے اندر دخل ہے، اس کی اس بات جو اس نے سنی ہے اس کا اس کے اوپر اثر مرتب ہوگا۔ اثر کیا مرتب ہوگا؟ کہ وہ حرام کا مرتکب ہوگا، تو وہاں پر واجب ہے کہ وہ بندہ جس نے یہ فتویٰ نقل کیا یا جس نے یہ نقل کیا یا جس نے یہ جو بات بتائی ہے اس کو جا کر بتایا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، یہ میں غلط بتا بیٹھا ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے اور اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ وَإِلَّا لم یجب اعلامہ، لیکن اگر اس کے فتوے بتائے ہوئے کی وجہ سے کوئی اثر مرتب نہیں ہو رہا ہے، مثلا اس نے کسی مباح کام کے بارے میں بتا دیا کہ یار اس کو انجام دینا ضروری ہے، جبکہ وہ تو مباح تھا، تو چاہے اس کو انجام دے یا نہ دے، اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ انجام دے بھی دیتا ہے تو اس پر کوئی اثر مرتب ہونے والا نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر حرمت کا کوئی چیز آنے والی نہیں، اس سے وہ چیز ایسی چیز ترک نہیں ہو رہی ہے کہ جو شریعت میں واجب تھی،
تو پھر اس کے لیے اس کو اعلام کرنا، اس کو جا کر بتانا، آگاہ کرنا واجب نہیں ہے۔ جب اثر مرتب ہو رہا ہو سامع کے اوپر، اس سننے والے کے اوپر، تو اس صورت میں اس کو بتانا واجب ہے، ورنہ اس کو بتانا واجب نہیں ہے۔ وَقَذَا الْحَالُ فِيمَا إِذَا أَخْطَأَ الْمُجْتَهِدُ فِي بَيَانِ فَتْوَاهُ، اسی طرح حال ہے مجتہد صاحب کا بھی جب اس سے کسی نے مقلد نے کوئی مسئلہ پوچھا ہو یا اس کے وکیل نے کوئی مسئلہ پوچھا اور اس نے غلط بتا دیا ہو، تو مجتہد کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے فتوے کو بیان کرے، اس کو بتائے۔ یعنی کون سی دو صورتیں ہیں؟ جس طرح اس ناقل کی دو صورتیں ہیں کہ جو اس نے مجتہد کا فتویٰ بتایا، اگر وہ مخالف ہے، اتنا مخالف ہے کہ اس کا اس سننے والے کے اوپر اثر مرتب ہو رہا ہے کہ مثلا وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، تو پھر واجب ہے اس کو آگاہ کرے۔ اسی طرح مجتہد نے بھی اگر کوئی ایسا فتویٰ بتا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بندہ حرام کا مرتکب ہو جائے گا یا اس سے واجب تارک ہو جائے گا، اس صورت میں مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے فتوے کو تصحیح کر کے بیان کرے، اس کو بتائے کہ یہ والا جو فتویٰ ہے میں اشتباہ میں اس طرح بتا چکا ہوں، جبکہ حقیقت میں یہ اس طرح نہیں ہے۔ اس فتوے کی تصحیح کرنا، اس فتوے کو بتانا ہر صورت میں اس کے اوپر واجب ہے۔